السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر بالخصوص پشاور میں گزشتہ روز زرعی انسٹیٹیوٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے نے جہاں ایک طرف ملکی داخلی سیکیورٹی صورتحال پر کئی سوالات کھڑے کیے ہیں، وہیں اسلام آباد میں 22 روز تک جاری رہنے والے دھرنے کو ختم کرنے کے لیے پہلے ایک ناکام آپریشن اور پھر یک طرفہ معاہدے نے بھی اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ دیے ہیں. کیا ریاست کمزور اور حکومت ناکام ہو گئی؟ اور پاکستانی سیاسی منظر نامے میں کیا اب دھرنوں، جتھوں اور تشدد کی ہی سیاست چلے گی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے ریاستی ادارے کس حد تک تیار ہیں؟ اور معاشرے سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، لیکن اب سیاست سے انتہا پسندی اور تشدد کے خاتمے کے لیے بھی کیا ایک ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کے شو میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک سے واپس آئیں گے تو مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. فیض آباد دھرنے سے ہم نے کیا سبق سیکھا، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انصار عباسی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روحیل اصغر صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور قومی اسمبلی کامیہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، تجزیہ کار ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. روحیل اصغر صاحب، آپ سے سٹارٹ کریں گے. فیض آباد دھرنے کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو جس طرح سرنڈر کرنا پڑا، اس میں کیا ہمارے لیے سبق ہے؟ کیا اس میں ہمارے لیے مطلب ہے ریاست پہ بس اور حکومت ناکام ہو گئی تھی کیا؟ اچھا، یہ میں آپ کو گزارش کروں، اس میں بہت سارے ایپیسوڈز ہوئے، بہت سارے دھرنے ہوئے، بہت سارے احتجاج ہوئے. جمہوریت میں چلتا ہے کیونکہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہوتی نا، اس میں کوئی بندش نہیں ہوتی، اس میں کوئی مار دھاڑ نہیں ہوتی، خطرہ نہیں ہوتا. ہو بھی جاتا ہے ایسا، لوز کہیں پہ ایسا ہو، گڑبڑ ہو جائے تو ایڈمنسٹریٹیولی تو گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. اب بالخصوص جس بات کی طرف آپ آج اشارہ کر رہے ہیں یا جو آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا موقع تھا، ایک ایسا ایشو تھا، میرے خیال میں کوئی مسلمان جرأت نہیں کر سکتا. میں مسلمان کی بات کروں، میں غیر مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی بات کر رہا ہوں. کوئی مسلمان بھی اس پہ اپنی اختلافی رائے دینے کی جرأت نہیں کر سکتا. میرا ایمان ہے کہ اگر اس کا اپنے خدا کے محبوب پہ ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اب اسی ایشو کو لے کے آپ نے ایک بنا دیا، دھرنا کر دیا، حالانکہ نہیں چاہیے تھا. میری ماننا ہے کہ نہیں چاہیے تھا. اس ہستی کے لیے جس کے لیے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، بہت کچھ لوگوں نے بھی کہا ہوگا، بہت لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہوگا، ہمارے تو راستے ہی وہیں سے نکلتا ہے نا. ہم تو اپنی راستے کو درستی اس ہستی کے جو معاملات ہیں ان سے کرتے ہیں. ہم تو اپنی زندگی کا مقصد ہی اس کو بناتے ہیں، مقصد ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ وہاں سے اگر ہم ان کی ایک بھی کی ہوئی بات کو اگر ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، طاری کر لیتے ہیں، اس پہ عمل کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ آپ کی نجات ہوگی، شفاعت ہوگی، نجات ہوگی، شفاعت ہوگی، جو بھی. اب اس میں چونکہ ایک ایسا نام تھا، ایک ہستی کا نام تھا، ذکر خیر تھا، یہ ایک علیحدہ ذکر ہے کہ اس میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، جو بھی وجوہات تھیں، جو بھی اس کے فیکٹرز تھے. لیکن شیخ صاحب، یہ بات تو آپ مانیں گے کہ ریاست پہ بس اور حکومت ناکام دکھائی دی سارے ایپیسوڈ میں ہمیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں صرف آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ باقی اگر جو جتنے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو حکومت نے اپنا پورا اختیار استعمال کیا. میں نے پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ہستی کا ذکر خیر کیا گیا، اس کا نام لیا گیا جس پہ سب لوگ سجدہ ریز ہیں. تو اس کے لیے آپ کو بہت محتاط ہونا ضروری تھا. کوئی ایسا اقدام کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، فوج ہو یا عدلیہ ہو یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہو، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک سیاستدان یا ایک مسلمان، یا معافی چاہتا ہوں، فوج بھی مسلمان ہے اور عدلیہ بھی مسلمانوں کی، لیکن چونکہ ان کے اختیارات ہیں، وہ اختیارات بہت وسیع ہیں. سیاستدان کے اختیارات جو ہیں بڑے ہی محدود ہیں اور اس کی ایک جو ڈومین ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے.
مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں کسی کی مثال نہیں دیتا, میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. میں جہاں بیٹھا ہوں اس وقت یہاں سے تھوڑا ہی دور ایک مجمع تھا, ایک لوگ تھے, لیکن بدقسمتی ہے, میں جس کو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ آ کے میں نے عرض کیا تھا کہ اس ہستی کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, اس پہ کوئی اور طریقے تھے, بہت سارے طریقے تھے, بہت سارے باتیں تھے, لیکن اس پہ میں حکومت کو بے بس نہیں کہوں گا, میں حکومت کو ناکام نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ہستی کے نام کی خاطر مر مٹنے کو تو تیار ہیں, لیکن اس ہستی کے نام پہ ہم کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو ناکامی نہیں کہہ سکتے, اس کو برداشت کر سکتے. حکومت نے برداشت کیا, حکومت نے کوشش کی کہ اس معاملے کو فہم و تفہیم سے حل کر لیا جائے, لیکن اس میں ایک ٹوسٹ آیا اور جس کے لیے میرے خیال میں سبھی اس میں پھر بے بس تھے اور لاچار تھے کہ وہ اس میں کیا کرتے. ٹھیک, یعنی بے بسی کو مانتے بھی ہیں, نہیں بھی مانتے. انصار بھائی صاحب, وزیر داخلہ کے آپریشن سے متعلق متضاد بیانات, اور نواز شریف صاحب دھرنا ختم ہونے کے بعد ان کی وزیر داخلہ سے پوچھ گچھ کرنا کہ بھائی یہ معاہدہ ہے, یہ کیسے ہوا, کس نے کرایا, اور وزیر صاحب جو ہیں وہ بھی آنرشپ نہیں لیتے, وہ انتظامیہ پر ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پر پھر کیا تھا, آنرشپ کا فقدان ہے, ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے, یا حکومتی مشینری اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی سرے سے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ آپ نے جب روہیل صاحب سے سوال کیا تو سرنڈر کی بات کی, اور جنرلی میڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ یہ سرنڈر تھا, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بلنڈر تھا, اور اس کے اوپر ہم حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی. میرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, جس وقت تک آپریشن نہیں ہوا تھا, اور جب آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد ایک تو آپریشن, میں تو آپ کو بتایا جب لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو میں تو بالکل آپریشن کے خلاف تھا کہ کچھ بھی آپریشن نہیں کیا جانا چاہیے. بھائی اینی ہاؤ گورنمنٹ نے آپریشن کیا, اور پھر جس طریقے سے جو بہت ہی غلط رول میڈیا کا تھا, انتہائی غلط رول, ڈرٹی رول, کہ میڈیا نے جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا پورے پاکستان میں اس چیز کو, اور جو اشتعال یا جس قسم کے سینٹیمنٹس فیض آباد کے اوپر تھے تو وہ پورے پاکستان میں پھیلا دیے, اور اس کا امیجیٹ افیکٹ یہ ہوا کہ ہر جگہ سٹنز سٹارٹ ہو گئے اور پورا ہر جگہ پھیل گئے. دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس دن جو حالات تھے, وہ یہاں بھی لوگوں کے تھوڑی سی گورنمنٹ کی ناکامی تھی کہ میڈیا کو اعتماد میں لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں, حکومت نے کہا, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو گورنمنٹ کی ناکامی تھی. آپریشن انہوں نے کیا, آپریشن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپریشن جب کر دیا انہوں نے, اگر انہوں نے آپریشن انہوں نے سمجھا کہ امیننٹ ہے, کرنا ہی کرنا ہے, تو ان کو تمام ٹیلی ویژن چینلز کو پہلے ہی بند کر دینا چاہیے تھا. میں اس بات کا قائل ہوں. میں ایسی آزادی کو نہیں مانتا, ایسی آزادی صحافت کو نہیں مانتا کہ لوگوں کی لاشیں نکلنا شروع ہو جائیں, آگ اور خون کا کھیل سٹارٹ ہو جائے. انتشار دیکھیں پاکستان میں پھیلا, جگہ جگہ سٹنز ہوئے, فیض آباد نہیں پورا پاکستان بلاک ہو گیا, ہنگامے سٹارٹ ہو گئے. اور پھر خطرہ یہ تھا کہ اتنے مشکل حالات ہو گئے. مجھے آپ یہ بتائیں, ریٹ آف دا گورنمنٹ زیرو تھی اس وقت, بالکل, جب ہنگامے پورے پاکستان میں. آئی واز سو کنسرنڈ کہ پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا بنے گا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے مارے جائیں گے بلا وجہ کے ہنگاموں میں. اس طرح سے پی ایم ایل این کے لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک سٹارٹ ہو گئے. بالکل, ان کنڈیشن میں اس کے بعد دیکھیں جیسا بھی یہ معاہدہ ہوا, مجھے بتائیں معاہدے کے کنسیکوینس میں ود ان امیڈیٹ افیکٹ امن ہو گیا پورے پاکستان میں, سٹنس ختم ہو گئے سارے کے سارے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سرنڈر کیسا ہے, وہ تو ریٹ آف دا گورنمنٹ واپس آئی. ریاست کے بارے میں جو خطرات تھے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ اپریہنشنز لوگوں کی ختم ہوئی, اور ایک سکون آیا پاکستان کے اندر. اور باقی دیکھیں جس طرح روہیل صاحب کہہ رہے تھے نا, 6 نکات جو ہیں وہ آپ کو یک طرفہ نہیں لگتے؟ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں یک طرفہ تھے یا نہیں تھے, دیٹ از انکانسیکوینشل. میں یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے تو یا تو آپ کو ان کو جمع ہونے نہیں دینا چاہیے تھا. یہ وہ جو فیلیئرز گورنمنٹ کے اپنی جگہ, لیکن آپ نیگوشیٹ کرتے آپ ان سے, اور جب 20 دن ہو گئے 10 دن اور ان کو رہنے دیتے, بجائے اس کے کہ 6 7 8 10 لوگ بیچارے بے قصور انوسنٹ مارے گئے ہیں. اور کتنا دیکھیں, وہ تو ایک اپنا پرنسپل ایک وہ سٹینڈ کے بیٹھے تھے کہ وزیر قانون استعفیٰ دیں گے تو جائیں گے. دیکھیں آپریشن ہو گیا, ناکام ہو گیا, پھر کنسیکوئنٹلی استعفیٰ دینا پڑا تو تبھی ووٹ. اس میں میاں صاحب کا قصور یہ ہے کہ اگر آپ نے رپورٹ مانگی تھی اور آپ کو ود ان 24-48 آورز, میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, رپورٹ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ مل گئی تھی, اس میں اگر کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ چیز لکھی تھی تو آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ آپ اس رپورٹ کو لے کے بیٹھ کیوں گئے اتنے عرصے کے لیے؟ اگر وہ کام ہوتا تو یہ دھرنا ورنا ہونا ہی نہیں تھا. اور پھر دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اور آج کل میڈیا میں بات بھی ہوتی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک تو اوور آل حکومت, ہماری پارلیمنٹ, ہمارا میڈیا, میں تینوں کی خاص طور پہ مجھے یہ بتائیں, ہم نے اسلام پڑھانے کے لیے, میں تمام کی میڈیا, ہماری پارلیمنٹ, گورنمنٹ, ہم تو اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو اسلام سے اتنا دور رکھا ہوا لوگوں کو, بلکہ یہاں تو اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی اسلام آپ مولوی بلانے لگے ہیں لوگوں کو. جنرل صاحب, اگرچہ سپریم کورٹ نے بھی کل کہا ہے کہ دھرنا ختم کرانے کے لیے فوج نے جو کردار ادا کیا تو یہ اچھی بات ہے, اس کے لیے فوج کو بدنام نہ کیا جائے, لیکن حکومت جو ہے جب اپنا کام کسی اور کے کندھے پر ڈال دے گی, فوج کے کندھے پر ڈال دے گی, تو پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو طے ہوں گی, یک طرفہ معاہدہ طے ہوگا, وہ تو پھر ثالث کی مرضی کا ہی ہوگا. دیکھیے, ایک عجیب قسم کا شور و غوغا کچھ لوگوں نے مچا رکھا ہے کہ فوج نے پہلے تو کہ حکومت نے جو حکم دیا تھا وہ مانا نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم جو سچویشن تھی جس دن فوج کو حکم ملا, لوگوں کو سمجھ ہے کہ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ جانتے نہیں کہ یہ سینٹیمنٹ جس کے اظہار کیا جا رہا تھا, میں اس میں نہیں, بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ غلط تھا یا صحیح تھا, یہ جو بھی تھا لوگوں کا. ایک چیز جس پہ دنیا میں کوئی مسلمان کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا وہ ہے ختم نبوت کے بارے میں. نبی پاک کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہم جتنے بھی گناہگار ہوں. یہی سینٹیمنٹس کیا آپ کا خیال ہے فوج میں لوگوں کے نہیں ہوں گے, پولیس میں لوگوں کے نہیں ہوں گے, یہی سینٹیمنٹس آپ کی بیوروکریسی میں لوگ نہیں ہوں گے؟ یہ اگر یہ چاہتے یہ تھے کہ آ کر فوج فائرنگ کرتی, چند لاشیں گرا دیتی, تو فوج کے اندر سے کیا جذبات اٹھتے اس چیز کا, اور ملک میں اس کے نتیجے میں جو افراتفری پھیلنی تھی, خون خرابہ ہونا تھا, اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں. اے ویری بیڈ سچویشن جس کا ایک حل آیا ہے, حل بھی اتنا اچھا نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں لگتا یوں ہے کہ یک طرفہ سارا کچھ ہوا ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ تھا اس دن؟ وزیر داخلہ جو ہے ہمارے, انہوں نے 12 گھنٹے کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا تھا, اگر یہ 24 گھنٹے اور جاری رہتا تو پورے ملک میں خون خرابہ پھیل سکتا تھا. میں شہر میں نہیں تھا, میں گاؤں میں پھر رہا تھا ان دنوں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کے جذبات کس قدر مشتعل تھے. یہ اشتعال پھیلانا وہ غلط تھا, اور جب یہ اسٹیج پہنچ گئی تھی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہمارے فیصلہ کرنے کے مراکز ہیں وہ کہاں تھے اس وقت؟ ہمیں یہ واضح ہو گیا تھا اس دن کہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ سازی کی اول تو قوت ہے نہیں, اگر ہے تو ان کو اندازہ نہیں کہ فیصلہ کہاں سے ہونا ہے. کیا فیصلہ پرائم منسٹر کے ہاؤس سے ہونا ہے, یا فیصلہ جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف نے کرنا ہے, یا فیصلہ چیف منسٹر آف پنجاب نے کرنا ہے؟ جب آپ کی حکومت میں اس قسم کے جو پروسیسز ہیں, جن پروسیس سے گزر کے یہ فیصلے ہونے ہیں, جب اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے جو بھی فیصلہ, جو بھی حالات ہوئے اس دن, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی سٹاف نے بہت اچھی رائے دی ان حالات میں پرائم منسٹر کو, اور پرائم منسٹر کو بھی میں داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو سمجھا, جو معاملے کی نزاکت کو سمجھا, اور پھر انہوں نے آرمی کے ذریعے معاملہ حل ہوا. اب یہ شکر کرنا چاہیے کہ معاملہ اللہ نے کیا فار دا ٹائم بھی. یعنی گورنمنٹ سائٹ پہ فیصلہ سازی کا فقدان تھا جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے. برل ہما مکائی صاحبہ, دھرنا دو استعفیٰ لو, کتنا خطرناک پریسیڈنٹ یہ ایک سیٹ ہوا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد, اور 27 نومبر 2017 کے بعد کا پاکستان اب کتنا ولنریبل ہو گیا ہے؟ دیکھیے, ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم انالیسس کرنے بیٹھتے ہیں تو جو صورتحال ہوئی ہوتی ہے اس پہ ہم انالیسس کر اور بلیم گیم کھیلتے ہیں اور رسپانسبلٹی فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے مسئلہ اس سے زیادہ گھمبیر ہے. مسئلہ جاتا ہے جو ضمنی الیکشنز ہوئے تھے لاہور میں اس تک. مسئلہ جاتا ہے کہ یہ جماعت کی جو یہ پرومیننس اور ایمیننس ہے یہ کیوں ہوئی, اور کس طرح ہمارے یہاں آج نہیں ہمیشہ جب سارے کارڈ بیکار پڑ جاتے ہیں تو ہم معذرت کے ساتھ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے. یہاں تو بالکل مجھے کوئی ابہام نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ کو بالکل واضح طور پر نیتوں کا فطور نظر آتا ہے. ایک سچویشن کریٹ کی گئی, پھر اس سچویشن کو
ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے خلاف پچ کرنے کی کوشش کی گئی, اس پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوئی, اس میں فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی, اور پھر ایس پر پلان جب صورتحال نہیں چلی تو سب نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ اچھا جی سچویشن ہاتھ سے نکل گئی تھی تو جو بھی ہوا وہ صحیح ہوا. میرا خیال ہے کہ اس کی تو ذمہ داری بہت کلیئرلی پلیس ہونی چاہیے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی, یہ لوگ وہاں پہنچے کیسے. اور ابھی ابصار صاحب نے بات کی میڈیا کے کردار کے حوالے سے, یہ لوگ 22 دن سے بیٹھے تھے, میڈیا ٹکر کے لابھ بھی ان کے حوالے سے نہیں چلا رہا تھا, اور یہ کنٹرول کیا ہوا تھا حکومت نے کہ میڈیا میں اس دھرنے کے حوالے سے بات نہ آئے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میڈیا کا استعمال, عدلیہ کا استعمال, فوج کو انویٹیشن, یہ سب اسٹریٹجک چیزیں تھیں جو کوئی اینڈ اچیو کرنے کے لیے کی جا رہی تھی. اور ان دا اینڈ میں تو یہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہوں کہ کون ہارا اور کون جیتا. میں اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی, پاکستان ہار گیا. آپ نے پاکستان کی امیج کے لیے جتنا نقصان کیا ہے ان ایک ہفتے میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا. ہماری ساری جو ایفرٹس تھیں, نیشنل پلان آف ایکشن, جو آپریشنز فوج کر رہی تھی, جو ہم کہہ رہے تھے ہم ٹیررزم کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں, ہم نے پوری دنیا کو پاکستان کی وہ شکل دکھائی ہے کہ 2000-2500 آدمی جن کا لنک ہے مذہب سے, ایکسٹریمزم سے, جو ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اب ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں, انہوں نے آپ کی کیپٹل کو ہوسٹیج کیا, آپ کی حکومت نے بھی گھٹنے ٹیکے, اور آپ کے سب سے فعال ادارے نے بھی ان کو اپیس کیا. یہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دیا ہے اور وہ اسی حوالے سے اب آپ کے لیے فیصلے کر رہی ہے. اب آپ آپس میں جس کو دل چاہے جو مرضی کہہ لیں, لیکن آپ نے بڑا غلط میسج بھیجا انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. صحیح, یعنی ایکسٹرنلی بڑا ایک غلط میسج گیا ہے ساری صورتحال سے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ سبق اس سے ہم نے کیا سیکھا. شیخ صاحب, سبق کیا سیکھا اس سارے ایپیسوڈ سے ہم نے؟ ہر ایک بحران سے نمٹنے کے لیے 1 یا 2 استعفے, یہ حکمت عملی کب تک چلے گی؟ بظاہر اب یہ حکمت عملی آپ کی ناکام ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے, بسائڈ دیٹ کہ آپ اینکر ہیں, آپ سادات فیملی سے آپ کا تعلق ہے. جس جگہ ہمیں سیکھنا چاہیے وہ تو ہم سیکھتے نہیں ہیں. اگر سیکھ جاتے تو یہ دن دیکھنے نہ نصیب ہوتے. اب پرابلم کیا ہو رہی ہے, میں ایک مفکر ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اسلامک مفکر ہے, میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میرے خیال میں شاید ان کی جان کو پہلے خطرہ ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ آپ یہ طے کریں کہ کون کتنا مسلمان ہے, کون کتنا مسلمان نہیں ہے. اب یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے, اور میں اس کو صرف یہ کہتا ہوں کہ جیسے ابھی ارشادات بڑے نوازا جا رہے تھے, کیا میں ایک سوال میرا بڑا سادہ سا ہے ان سے بھی اور آپ کے مہمانوں سے بھی, کیا خداوند کریم کے محبوب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے عشق کرنے والے کیا انٹیریئر سندھ میں نہیں بستے؟ کیا ان سے عشق کرنے والے ساؤتھ پنجاب میں نہیں بستے؟ کیا ان سے عشق کرنے والے بلوچستان میں نہیں بستے؟ کیا ان سے عشق کرنے والے KPK میں نہیں بستے؟ کیا ان سے عشق کرنے والے گلگت بلتستان میں نہیں بستے؟ آخر یہ کیوں؟ میسج یہ نہیں ہے, میسج یہ ہے کہ آپ کا اور میرا یہ ماننا ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں, اس کو ہار مت تصور کیا جائے, اس کو یہ تصور کیا جائے کہ آپ نے جو نامی اس میں گرامی جو آپ نے جس شخصیت کا نام استعمال کیا, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, میں مر تو سکتا ہوں لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میری آنے والی نسلیں بھی اس بات کا خمیزہ بھگتتی رہیں کہ ان کے بڑے نے کوئی ایسی بات کی تھی. میں تو اتنا گھرا ہوا انسان ہوں کہ میں تو اس شخصیت, اس ہستی کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ ان کی شان کے مطابق مجھ سے الفاظ اگر نہ ادا ہوئے تو میں گناہگار ٹھہر جاؤں گا. میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب حکومت کو ایک طرف ضرور یکسوئی سے سوچنا چاہیے کہ اس ملک سے آپ الیٹریسی کیسے ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اب بات جو تھی میں اس پہ بالکل بحث نہیں کرنا چاہتا. اس ملک کا سب سے سپریم قانون جو ہے وہ ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن 1973. 1973 میں آپ اس کانسٹیٹیوشن میں آپ نے ایک چیز ونس فار آل سیٹل کر دی. اب کوئی مائیکل آل اس شک کو چینج نہیں کر سکتا. اور جب تک وہ کانسٹیٹیوشن اپنی جگہ قائم ہے, وہ کانسٹیٹیوشن لائیو ہے,
وہ شک لائیو رہے گی، اور وہ جو شک ہے اس میں قادیانی کسی فیکشن کا ہو وہ غیر مسلمان ہے۔ صحیح۔ میرا ایک بڑا معصومانہ سے سوال ہے سادات صاحب، کیا جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا، کیا وہ شک سسپینڈ نہیں ہوئی؟ کیا اس وقت عشق نہیں تھا؟ پرویز مشرف صاحب تشریف لائے، انہوں نے اس آئین کو سسپینڈ کیا، سارا آئین سسپینڈ ہو گیا، وہ شک بھی سسپینڈ ہو گئی، آپ واپس 1973 کے پہلے والی جگہ پہ چلے گئے۔ اس وقت یہ ایشو کیوں نہیں کھڑا کیا گیا؟ اس وقت کیوں؟ میں بحث نہیں کرتا، نہ میں تنقید کرتا ہوں، میرا ماننا کہ حکومت کو اب بڑا سیریسلی تھنک اوور کرنا چاہیے، اس ملک کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، اس میں پوری دینیات، پورا اسلامیات، پورا ایمان اور پورا دین اس میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ ہم یعنی ہسٹری آپ کہہ رہے ہیں کہ کریکٹ ہو جائے تو ساری جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کے نزدیک اس کا حل یہ ظاہر بھائی صاحب، اب مسئلہ محض مائنس نواز گورننس فارمولے کا نہیں بلکہ اب نون لیگ کے اندر سے مختلف تنقیدی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والے پیر حمید الدین سیالوی صاحب جو ہیں وہ 14 لیگی ارکان کے ان کا دعویٰ کہ وہ استعفے جمع کیے بیٹھے ہیں، تو 27 نومبر 2017 کے بعد نون لیگ اب کہاں کھڑی ہے؟ اتنے کتنا ان کے لیے بڑا چیلنج ہے یہ؟ دیکھیں میرے خیال ہے اس چیز نے کافی ڈینٹ ڈالا ہے پی ایم ایل این کو، اور اگر یہ سچویشن جو 27 کو تھی یا 26 کو تھی اگر یہ 2-3 دن اور کنٹینیو کرتی تو میرا خیال ہے شاید یہ گورنمنٹ بھی اس کا رہنا ممکن نہیں تھا۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب بات کری تھی، مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بالکل پاکستان کو پتہ نہیں کیا کر دیا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا سلوشن تھا اس سچویشن میں، ان حالات میں آپ نے ان کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کرنا تھا تو کیا سلوشن تھا دوسرا؟ کیا ان کو گولیاں مار دی؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، ان کی بات آپ ریسپونڈ کر لیجیے گا، اگر مجھے پلیز بات کرنے دیں تو بات سنیں کہ کیا کیسے اس کو کیا ان کو گولیاں، جس طرح خان صاحب کہہ رہے تھے کل، عمران خان صاحب، اینڈ آئی فلی ایگری ود ہم، کہ کیا گولیاں مار دی جاتی ان لوگوں کو، ان کا خون خرابہ کر دیا جاتا؟ یہ حل تھا؟ اس سے تو ایسے حالات، سو میں یہ کہتا ہوں چونکہ ایشو واز ایکسٹریملی سینسٹیو اور یہ بڑی کیئرفل ہینڈلنگ ریکوائر کرتا تھا، آپریشن تو دور دور تک اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو کہ انہوں نے کر دیا۔ ایک بات میں اور آپ کو، چونکہ روہیل اسکر صاحب کی جو دیکھیں، اگر ہم نے سدھرنا ہے نا ہماری اسٹیٹ کو، اٹ از این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کو پھر رسپانسبلٹی لینی پڑے گی آپ کو، یہ جو اسلام ہے یہ آؤٹ سورس نہیں کرنا پڑے گا کہ جو اس کا جو مرضی ورژن بنا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ کو ذمہ داری لینی پڑے گی اور آپ کو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ پڑھانا پڑے گا، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جس کے بارے میں ہر مسلمان بڑا سینسٹیو ہے کہ انہوں نے زندگی گزاری کیسے، یعنی رستے سے، دیکھیں کانٹے رستے سے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کانٹا پڑا ہے یا پتھر پڑا ہے یہ ہٹانا ثواب کا کام ہے، صدقہ ہے، صرف سمائل دینا، آپ دوسروں کے لیے صرف سمائل دینا، سمائل صدقہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی، جی جی میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جیسے جی ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب سوال کریں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ میں نہیں سر، میں صرف چونکہ انصار عباسی سے بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے تو اس میں شامل کرنا، وہ ہستی جس ہستی نے منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، اب دیکھیے ذرا گزارش کی سنیے، ذرا اس ہستی کا انداز دیکھیے، سوچ دیکھیے، خدا نخواستہ ان کے ہاتھ میں کچھ آ جائے تو میرے خیال میں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کم سے کم الفاظ نہیں، اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے پوری کرے۔ ان کا کوشچن سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میں ایک بات صرف گزارش کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے جب بھی ہمارے یہاں کرائسس ہوتا ہے نا، ہم یہی کہہ کے گھٹنے ٹیکتے ہیں کہ جی کیا کرتے، صورتحال اس قدر ہاتھ، اور آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی پریکیریس تھی، لیکن ابھی بھی صورتحال بہت پریکیریس ہے۔ ایک اور استعفے کی ڈیمانڈ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، لاہور میں بیٹھا ہوا ہے ایک دھرنا، اب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ اب آپ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپس میں لڑ رہے ہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں ناراضگی ہے کہ اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے، اور اس بات پہ بحث ہے کہ کتنے پیسے دے کے دھرنے پر سے اٹھا گیا اور اس میں ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوا یا ہمارا حصہ کیوں نہیں ہوا۔ آپ نے ان کی آپس کی گفتگو سنی ہے؟
اور پھر جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کی طرز گفتگو، ان کی بات چیت، ان کی زبان اور جو وہ قصے وہاں بیٹھ کے سنا رہے تھے، آئی ایم شیور آپ لوگوں نے سنے. آپ کیا واقعی انہیں عاشق رسول سمجھتے؟ مطلب آپ آپ مجھے پلیز بتائیں کہ یہ کیا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم لاہور میں بھی ان کی بات مانیں گے اور جہاں یہ جمع ہوں گے ہم ان کی بات مانیں گے کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے، جو فیلنگ ہے اسٹیٹ کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو، ہمارا یہ رسپانسبلٹی تھی اور اس آئین کے تحت بھی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں. کیا ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ ان کو قرآن کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. ہمیں تو اس اسلام کا پتہ ہے جو مختلف. آپ مجھے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہم نے مدرسے کھولے، مساجد کھولی، گلی گلی مسجد بنائی، لیکن نہ ہم نے عالم پیدا نہیں کیے. ہم نے اپنے ہاتھ میں ان لوگوں کے ہاتھ میں اسلام دے دیا جن کے ہاتھ اب ہم ہوسٹیج ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان ہوسٹیج ہوا 2 دن پہلے ان کے ہاتھوں. چلو صاحب، سول ملٹری تعلقات میں اتار چڑھاؤ اپنی جگہ، لیکن جب ریاست یرغمال بن جائے تو اس میں دھرنوں کے ہاتھوں، تو پھر فوج کا جو کردار ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اس کو کس طرح سے ری ڈیفائن اب کیا کیا جائے گا؟ چونکہ بہت سارے سوالات فوج کے کردار سے متعلق بھی اٹھائے گئے ہیں مختلف حلقوں کی طرف سے. جی جنرل صاحب، میں ایک گزارش اور کر دوں. دیکھیے دھرنا تو پی ایم ایل این نے اتنا زبردست دیکھا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی، اور وہ کتنے مہینوں چلا تھا اور کیسی میڈیا کوریج تھی، اور کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ دھرنا ان کا. یہ دھرنا اس لیے خطرناک ہو گیا کیونکہ معذرت کر دیجئے اس میں انہوں نے مذہب کو استعمال کر لیا. ٹھیک میں ذرا جنرل صاحب کو جواب لے لوں، پھر میں آپ کو کرنے لگا ہوں. بات شاید لوگوں کو پسند نہیں آئے گی میری بات. دیکھیے ہم نے اپنے انتہائی نااہلی سے دین کو مذہب کے لیول پر لے آئے ہیں اور مذہب کو ایک مال تجارت بنا کے رکھ دیا ہے ہم نے. اور جو اب چونکہ یہ مال تجارت بنا دیا گیا ہے اس لیے جگہ جگہ اس کی دکانیں کھل گئی ہیں اور ہر شخص اپنا سودا بیچنے کے لیے ایک نئی طرز اختیار کرتا ہے. یہ اسٹیٹ کی، جیسا بھی انصر عباسی صاحب کہہ رہے تھے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں لے اور ذمہ داری قبول کرے. لیڈرشپ کا فقدان یہاں پہ اس لیے نظر آتا ہے کہ لیڈرشپ سامنے کھڑی ہو کر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. لیڈرشپ کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ یہ دین کے معاملات میں جس طریقے سے ہم نے جو بھی رویے اختیار کیے ہیں اور ہم انتہا کی طرف چلے گئے ہیں. اور جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ ایک دھرنا اٹھا ہے، کل کو ایک اور دھرنا کسی کے بیچ میں سے ایک اور بچہ دے گا، ایک اور بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. تو اب یہ سلسلہ اینڈ نہیں ہوگا جب تک اسٹیٹ ذمہ داری نہیں لے گی. دیکھیے فوج کی ذمہ داریاں بڑی کلیئر ہیں. آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، بار بار میں اس چیز پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ فوج میں لوگ بھی اسی ملک سے ہیں، وہ بھی انہی عوام میں سے ہیں لوگ. اس میں سے ان کے جذبات، ڈسپلن لوگوں کے جذبات بھی ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس 1977 کا وہ موقع آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب فوج کے 3 بریگیڈیئرز نے ریزائن کر دیا تھا، فائر کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ اگر خدا نخواستہ فوج کی ایسی صورتحال میں اگر فائر کرنا پڑے گا تو فوج میں تقسیم ہونے کا خطرہ ہے. آپ فوج کو کبھی اس سچویشن میں نہ بٹھائیے. یہ میں حکومت سے بھی درخواست کروں گا، اور ابھی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں وہ، کہ خدا کے لیے اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ان حالات میں ڈالنے سے پہلے معاملات کو سنبھالنا سیکھیے. معاملات کے بارے میں تہ تک جانا اور اس کو فورسی کرنا، کہاں پہ پہنچے گا، کیسے اینڈ ہوگا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اور چونکہ حکومت اس میں فیل ہو گئی اس لیے آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں جو آپ نے آرمی اور جنرل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ فوج کو اس سچویشن میں نہیں لانا چاہیے تھا، بالخصوص اس وقت کہ ہمارے پاس 2 ہاسٹائل بارڈرز ہیں. اور میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی تو میرا خیال ہے کہ وہ کافنز بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے جو اس میں شہید ہوئے ہیں ہمارے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جنرل صاحب گزارش کروں گی کہ جس طرح آپ کو ڈی جی رینجرز نظر آئے پیسے دیتے ہوئے ان لوگوں کو، اس نے بھی بڑی رانگ سگنلنگ کی ہے نا جی. میرا نہیں خیال کہ اس کو دوسرے طرح سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا.
یہ ہمیں بہت غلط میسج دیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر فوج آ گئی تھی یا بہت رسپانسبل پوزیشنز ہیں یہ, اور اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ اس ایکشن کی کیا ریپریکاشن ہوگی. جی صاحب کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا, ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس. میں ڈاکٹر صاحب اس حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اس کا جو ایک امپریشن جو سامنے لوگوں کے آیا ہے اور جس طریقے سے ڈپکٹ کیا گیا ہے وہ انتہائی منفی ہوا ہے. لیکن اس وقت حالات یہ تھے, میری ڈی جی رینجر سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ 10-12 لوگ غریب کھڑے تھے, ان کے پاس اور چارہ کوئی نہیں تھا کہ کیا کرتا میں ان کے لیے. اور کسی نوجوان نے جو ایک اچھا جسٹر تھا اس کو انتہائی منفی انداز میں پیش کر دیا. بہرحال آپ کی بات صحیح ہے کہ فوج کو ان چیزوں سے مبرہ نظر آنا چاہیے, فوج کو اسٹیٹ کے ساتھ مل کر ملک کے حالات کو بہتر کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے, اور اس میں نظر آئی ہے فوج آپ کی. یہی وہ چیزیں ہیں, اگر یہی جو مشورہ جس طریقے سے چیف آرمی اسٹاف نے اور پرائم منسٹر نے مشورہ سے اچھے فیصلے کیے جب یہ حالات بنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے سٹارٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کے لیے, کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے جو اسٹیٹ آرگنز ہیں اپنے پرائم منسٹرز کو, اپنی حکومت کو مضبوط کریں تاکہ وہ اس صورتحال میں جو ہے اس وقت انتہائی کمزوری کی حالت سے کھڑی ہو. ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, اندرونی طور پر نہیں آنی چاہیے ہمیں یہ. اور بالکل فیصلہ سازی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے, سب سے مشورہ لینا چاہیے. بڑی اہم بات کی جنرل صاحب نے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, وہ سوالات جو کہ اس دھرنے کے بعد جو دھرنا چھوڑ گیا, جو ہم نے ڈسکس کیے اس شو کے شروع میں, ان سوالات کے جوابات ابھی آنا باقی ہیں. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا بھی ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.